على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد نہایت ہی لائق اکرام علماء کرام حاضرین باتمکین شمع رسالت کے پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں میں اپنے برادر اقدس میزبان محفل جناب حضرت علامہ قاری حبیب الرحمن چشتی زیدہ مجدہ اور ان کے رفقاء کرام کو اس عظیم شان اہتمام پر کہ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی کی یاد میں اس تقریب کا انتظام کیا ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جس شخص نے اس قار خیر میں جس انداز میں حصہ لیا اللہ کریم ان سب کی اس کاوش کو قبول فرما کے ان کو بہترین جزائے نور و سرور عطا فرمائے۔ یہ جامعہ مسجد شاہ کمال اہل سنت کی ایک بڑی قدیمی اور عظیم شان مسجد ہے۔ میں بھی فیصل ٹاؤن میں جو میں نے مسجد بنوائی جامعہ مسجد انوار رسالت میں بیٹھا سوچتا تھا وہ مسجد زیادہ عظیم شان ہے یہ مسجد زیادہ عظیم شان ہے، تو یقیناً یہ بہت عظیم شان مسجد ہے۔ اس کے انتظام انصرام پر مسجد انتظامیہ اور آل محلہ ان کی خدمت میں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کے اس ذوق کو اس شوق کو سلامت رکھے، آپ کی اس مسجد کو اللہ کریم قیامت تک شاد اور آباد رکھے اور اس کے صدقے آپ کے گھروں کو شاد اور آباد رکھے۔ ابھی مراکش میں زلزلہ آیا ہے پچھلے دنوں، تو ایک وائرل ہوئی ہے ویڈیو کہ پوری بستی وہ ملیہ میٹ ہو گئی، پوری بستی، ایک اللہ کا گھر بچا ہے، ایک اللہ کا گھر مسجد، اس کی اینٹ نہیں گری اور نیچے جا کے جس بندے نے وہ مسجد بنائی تھی اس کا مکان سلامت رہا، اس کے گھر کی بھی ایک اینٹ وہ نہیں گری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ ان تمہیدی جملوں کے بعد بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 جو ہے اس کو عنوان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان فرماؤ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو میں نے تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں، پھر ان آیتوں کا معنی مفہوم بتایا ہے، پھر حکمت سکھائی ہے، پھر اپنی بابرکت صحبت کے فیضان سے تمہارے اذہان کا، قلوب کا
ارواح اور نفوس کا تزکیہ کیا ہے، تمہارے ظاہر باطن کو چمکایا ہے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے 23 سالہ جد و جہد کی ہے، بدر و حنین کے معرکوں میں جو ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان ساری کوششوں پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجر، ایک مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربہ، وہ مطالبہ کیا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے۔ یہاں علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ ہر نبی نے دین کی تبلیغ کی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ہر نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ میں نے جو اللہ کے دین کا پیغام تک پہنچایا ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے کی، یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کی، یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ انہوں نے کہا ہم کوئی اجر دین پر تم سے نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور حضور نے مطالبہ کر دیا کہ میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں الا المودۃ فی القربہ۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اہل مدینہ نے دیکھا کہ حضور کے گھر حرم پاک میں 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں موجود، اب جس گھر میں 9 بیویاں ہوں ظاہر اخراجات بھی ویسے ہی ہوں گے نا، تو انہوں نے بہت سا مال جمع کیا اور لا کے کریم آقا کی خدمت اقدس میں ہدیہ کیا۔ حضور ہم دیکھتے ہیں تنگی اسرت کا زمانہ ہے، گھر میں لوگ زیادہ ہیں، یہ ہدیہ قبول فرمائیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس ہدیے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور سورہ صاد میں یہ بیان موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے انصار مدینہ اس بات کو سن لو کہ میں تم سے اس خدمت دین پر کوئی مالی منفعت، کوئی بدلہ، کوئی جزا، وہ اس کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، یہ سورہ صاد کی 3rd لاسٹ آیت ہے، اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں تکلف نہیں کر رہا۔ وہ ساری رقم واپس کر کے فرمایا یہ تکلف کو شریعت میں وہ کوئی زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، تکلف کر لینا چاہیے۔ کوئی دوست آتا ہے نا گھر تو میزبان کہتا ہے کھانا کھاؤ گے، تو آدمی تکلفاً کہتا ہے، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے، کہ یار بچوں کو اس گرمی میں چولہے پہ جانا پڑے گا، کھانا بنانا پڑے گا، چل پھر واپس گھر جا کے تھوڑا لیٹ کھا لیں گے۔ تکلفاً کیا کہتا ہے؟ نہیں، حاجت نہیں ہے۔ لیکن میزبان کو بھی تکلف کرنا چاہیے۔ وہ کوئی جھونپڑی میں بھی مہمان آئے تو وہ غریب کٹیا نشین جو ہے وہ بھی اپنے مٹی کے برتن صاف کر کے وہ بھی آنے والے مہمان کے لیے تکلف کرتی ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، معنی یہ ہے کہ میرے دل کے اندر واقعی اس بات کی کوئی آرزو اور خواہش نہیں ہے کہ میں تمہارا یہ مال قبول کر لوں۔ تو وہاں وہی بات کی ہے جو باقی نبیوں نے کی، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر کہا الا المودۃ فی القربہ۔ بڑی باتیں، میں نے اپنے ٹائم فریم میں رہنا ہے، میں پروفیسر آدمی ہوں، آدھے گھنٹے کی کلاس ہو یا 35 کی یا 40 کی، ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو میں اس مقررہ وقت میں انشاءاللہ آپ تک پیغام جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ تو کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صاحبو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کی ترجمانی کی لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا خالق مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن اس نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں حضور کو دے دی۔ حضور نے فرمایا نا کہ انی اوتی تو مفاتیحا خزائن السماوات والارض، صرف چابیاں نہیں دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا خازن و قاسم، اللہ نے مجھے اپنی ساری نعمتوں کا خزانہ دار بھی بنایا ہے اور قاسم بھی بنایا ہے، دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جس دروازے سے کائنات میں ساری نعمتیں تقسیم ہوتی ہوں، اس نبی نے مطالبہ کیا، سوال کیا، میں تم سے
اس خدمت دین پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر ایک مطالبہ الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے۔ حضرت حکیم ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے اور اس پر بھی دھیان کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں خاندانی دشمنیاں رنجشیں بڑے عروج پر تھیں، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، تو یہ کہا گیا اس آیہ مبارکہ میں کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی منفعت نہیں چاہیے، مجھے کوئی دنیا کی کسی شے کی غرض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربہ، اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے محبت کا، مودت کا سلوک کرو۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ ہم چاچے تائے ان کی اولاد کو شریکہ کہہ کے ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے امتیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا، مودت کا تعلق رکھیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو وہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ خونی رشتہ دار کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، پھر ماں سے جو جڑے ہوئے رشتے ہیں، پھر باپ سے جو جڑے ہوئے رشتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ عام آدمی کو صدقہ دینے کا ایک اجر ہے، جو رشتہ دار ہے صلہ رحمی کا سبب، اس کو صدقہ دینے کا ڈبل اجر ہے۔ ایک تو صدقے کا اجر ملے گا، پھر صلہ رحمی کا اجر ہو۔ تو ایک تو معنی صاحب اس کا یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ مطالبہ کیا کہ قیامت تک کے اہل ایمان اگر وہ مجھے اپنا نبی اور رسول سمجھتے ہیں تو وہ اپنے خونی رشتہ داروں سے شریکہ سمجھ کے لڑائی، رنجش اور کدورت نہیں رکھیں گے، ان سے مودت اور محبت کا سلوک کریں گے، یہ مطالبہ کیا۔ باقی جو معروف تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا مگر یہ چاہتا ہوں میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث پاک ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس آیہ مبارکہ میں آپ کے جن رشتہ داروں کی مودت کو، محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ توجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد سیدہ فاطمہ سلام اللہ، اس سے مراد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اس سے مراد امام حسن ہیں، اس سے مراد امام حسین علی مقام۔ تو کہا یہ 5 ہستیاں ہیں جن کی محبت، مودت اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرض کی ہے۔ اب یہاں بڑی باتیں ہیں کہ قرابت جو ہے حضور کی، اس کی 5 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ایک قرابت زمانی ہے، ایک قرابت مکانی ہے، ایک قرابت نسبی ہے، ایک قرابت حبی ہے، ایک قرابت حسبی ہے، اور ان ساری قرابتوں پر بڑے دلائل ہیں۔ قرابت زمانی کیا ہے؟ کہ وہ زمانہ جس زمانے کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور جن ہستیوں نے وہ زمانہ پایا ہے ان کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کو سرکار کی اس نسبت سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی محبت اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر قرابت مکانی ہے، جس جگہ کی نسبت حضور سے ہو جائے۔ یہ مکہ المکرمہ، جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو کیا اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہا میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں اٹھاتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں آب زمزم کا چشمہ صافی ہے، یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مطاف ہے، 400 نبیوں رسولوں کے یہاں مزارات ہیں۔ کہا اس شہر پاک کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ محبوب اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد۔ سو قرآن کیا کہتا ہے؟
مانگتا ہلم بحاضر، اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک۔ اور پھر یہ جو بحث چلی علماء میں مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل، اور جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو پھر مدینہ پاک افضل ہو گیا۔ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، ایک الماری ہے لکڑی کی 5000 قیمت ہوگی، اس میں اگر 1 کروڑ کا ہیرا رکھ دیا جائے تو اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1 کروڑ 5000 ہو گئی جی۔ تو جب وہ الماری تھی اس میں ہیرا نہیں تھا جی، تو قیمت اس کی وہی لکڑی کی جو قیمت ہوتی ہے، اور جب ہیرا اس میں 1 کروڑ کا آ گیا تو پھر اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں در اللہ المکنون تو حضور کی ذات ہیں، حضور جب تک مکہ پاک میں رہے مکہ افضل، اور جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ کہ اصل تو وجہ تخلیق کائنات، باعث تنوین کائنات وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ہے قرابت زمانی۔ پھر قرابت نسبی کیا ہے کہ جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب ملتا ہے جی۔ ایک عام خاتون ہے، جب حضور نے نکاح فرما لیا وہ حرم رسول میں آ گئی، تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ یا نساء نبی لستن کاحد من نساء، اے نبی کی گھر والیوں کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی ہے جی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نکاح کے بعد ان کے حرم میں آپ آ گئیں تو سٹیٹس بدل گیا، آپ ساری کائنات کی ماں ہو گئی، قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں کا سٹیٹس مل گیا جی۔ کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی۔ جس نبی کے نکاح میں آ جانے سے کسی خاتون کا سٹیٹس بدل جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی عورت اس جیسی نہیں ہو سکتی، تو حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم جیسا کوئی کیسے؟ تو یہ قرابت نسبی ہے۔ پھر قرابت حبی ہے، حضور خود کسی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیں، کسی سے خود اپنی محبت۔ اور پھر قرابت حسبی ہے، نیک اعمال، وہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا باعث ہے۔ میں شاعر آدمی ہوں، اور یہ جو قصیدہ امام حسن مجتبیٰ کا ابھی میرے نعت خواں محمد سلمان قادری نے پیش کیا ہے، میں نے سینڈ کیا سب کو۔ اس کے ایک ایک شعر پر پورا پس منظر ہے جو میں نے اس میں بیان کر دیا۔ شاعر آدمی بڑے مختصر سے لفظوں میں یہ خدمت اقدس میں آپ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سے جو قرابت ہے بولو وہ ایک عظمت ہے۔ حضور سے جو قرابت ہے وہ ایک عظمت ہے، وہ ایک رفعت ہے، وہ ایک سطوت ہے۔ اور یہ 5 دریا ہیں عظمتوں کے، قرابت زمانی، قرابت مکانی، قرابت حبی، قرابت حسبی، قرابت نسبی۔ میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ عظمتوں کا وہ عظیم سمندر ہے جہاں قرابت رسول کی عظمتوں کے یہ سارے دریا جمع ہوتے ہیں۔ عظمت قرابت رسول کی عظمتوں کے سارے دریا جس سمندر میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، عظمتوں کے اس سمندر کا نام امام حسین علی مقام، اور اس کا نام حضرت امام حسن مجتبیٰ جی رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ ان کا کیا مقام اور کیا سٹیٹس ہے یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کی محبت اس آیت کی روح سے واجب ہے، ضروری ہے، مومن کے لیے لازم ہے۔ اور پھر وہ جو آیت تطہیر ہے، اسی قصیدے میں لکھا، 5 تن کا ایک تن جن کے لیے نازل ہوئی آسماں سے آیا تطہیر حسن مجتبیٰ۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ان 5 افراد میں، ویسے میں نے یہ جو پچھلے جمعے کا خطبہ دیا اس میں اس آیت کریمہ پر میں نے بحث کی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا تو ارادہ یہی ہے اے اہل بیت نبوت تم کو یوں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ 31 نمبر آیت سے یہ بات شروع ہو رہی، یا نساء نبی ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں کائنات کی کوئی خاتون تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کو یہ تاکید کی، جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پردہ اختیار کرو، گھروں میں رہا کرو جی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے یوں چلتے پھرتے، یہ ساری ہدایات ہیں۔ اور پھر اس کے آخر میں یہ فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو معنی کیا ہے؟ یہ آیت تطہیر کن کے حق میں نازل ہوئی؟ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ ان کے گھر میں آپ موجود ہیں جب یہ آیت مبارکہ اتری ہے جی۔ تو آیت تطہیر کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں، اور وہ بدنصیب لوگ جو کہتے ہیں صرف اہل بیت سے مراد یہ 5 ہستیاں ہیں، ازواج مطہرات کو خارج کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ کہتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد، علی، فاطمہ، حسین اور حسن، یہ وہ کہتے ہیں یہ 5 تن ہیں۔ اللہ نے ماں کے پیار کی کیسی مثال دی، قدموں میں لا کے جنت الفردوس ڈال دی۔ میرے نبی نے ہر ماں کو یہ سٹیٹس دیا، کہا اس کے قدموں میں جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ ہر ماں کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، جنت کی راہ پہ چلنا ہے۔ اور وہ ہستیاں جو ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہم، جو ساری قیامت تک کی مومنوں کی کائنات کے لیے ماں کا درجہ رکھ، جب میری اور آپ کی ماں کی یہ عزت ہے تو جو ساری کائنات کی مائیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا شان ہو۔ تو ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں پہلے درجے میں داخل ہیں۔ پھر وہ حدیث قصہ آئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی یمنی کالی چادر کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، پھر امام حسن کو شامل کیا، پھر امام حسین کو شامل کیا، سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی اس میں کمبل میں جی اکٹھا کیا، اور پھر یہ جملہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے۔ اب اس میں 2 باتیں محل نظر ہیں کہ یا تو حضور نے ان 5 ہستیوں پر، 4 ہستیوں پر جی کمبل پہلے ڈالا ہے، پھر آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آیت پہلے نازل ہوئی، بعد میں حضور نے ان کو کمبل میں ڈال کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو پھر یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر بالماسور ہے، تفسیر بال۔ اور اگر کمبل پہلے ڈالا ہے، آیت بعد میں اتری ہے، تو پھر یہ شان نزول ہے، پھر یہ شان نزول ہے۔ تو جس طرح سے اہل بیت اطہار میں سے حضور کے ازواج مطہرات کو قیامت تک کا کوئی کتنا بڑا عالم محقق کیوں نہ ہو وہ نکال نہیں سکتا ہے، اسی طرح اہل بیت نبوت میں سے سیدہ فاطمہ، حضرت علی، امام حسن حسین کو بھی کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی نکال۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور یہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، حضرت علی کو بلایا، رب نے حکم دیا ہے علی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا جائے، یہ حکم دیا ہے۔ اچھا حضور تو پھر انتظام کرو، کس کا؟ ولیمے کا انتظام کرو۔ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو 20 سال سے آپ کے گھر میں نہیں رہ رہا ہوں، 1 گھوڑا ہے، 2 تلواریں ہیں، 2 زریں ہیں لوہے کی، جو ایک مجاہد کا لباس ہوتا ہے۔ کہا زرہ بیچ آؤ، زرہ بیچ آؤ، شادی کا انتظام کرو۔ ولی زرہ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی دوست مل گیا، علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ حکم آیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ کر دیا فاطمہ کا نکاح علی سے کیا جائے۔ تو حضور نے کہا زرہ بیچ کے جی انتظام کرو، جی ولیمے کا انتظام کرو۔ کہا کتنے میں زرہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا اگر کوئی 400 درہم دے دے تو میں دے دوں۔ کتنی؟ 400 درہم دے دیے۔ کہا اچھا علی یہ بتاؤ شادی کے موقع پہ دوست ایک دوسرے کو تحفے بھی دیا کرتے ہیں؟ کہاں جی دیتے ہیں۔ کہا اس موقع پہ میں یہ زرہ تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب میرے علی مرتضیٰ ایک ہاتھ میں زرہ ہے، ایک ہاتھ میں 400 درہم ہے، بارگاہ رسالت میں مسکراتے ہوئے آئے۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا جی خریدار ایسا مل گیا، زرہ خرید کے پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی ہبا کر دی، زرہ بھی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سارا خرچہ جو ہے وہ دیا حضرت عثمان غنی نے۔
تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نکاح کے بعد پھر حضور نے مسجد نبوی جو محراب ہے اس کے تھوڑا سا فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہاں حضرت فاطمہ حضرت علی رہتے تھے اور یہیں امام حسن پیدا ہوئے، یہیں امام حسین پیدا ہوئے، تو وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بابرکت جگہ ہے، ان ہستیوں کی جائے ولادت ہے، تو وہاں کرائے کے مکان میں شفٹ کر دیا۔ تو کسی قیامت تک کے مومن کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی جب تک حضرت علی 20 سال حضور کے گھر میں رہے تو اہل بیت میں شمار ان کا ہونا چاہیے، جب تک فاطمہ رسول اللہ کے گھر میں رہی اہل بیت میں شمار ہونا چاہیے، پر جب ان کا نکاح ہو کے ان کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تو پھر وہ کسی اور گھر والی ہو گئی نا، یہاں سے تو تعلق ختم ہو گیا نا۔ ایسا نہیں ہے، ہماری بیٹی کو جب ہم شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں تو اس کا ایک الگ گھر بن جاتا ہے نا۔ تو قیامت تک کے مومنوں کے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لیے فرمایا علی میرے گھر میں رہے کسی اور گھر میں رہے، فاطمہ میرے گھر میں رہے یا کہیں اور جا کے آباد ہو، ان کو میرے اہل بیت سے خارج کوئی نہیں کر سکتا، ان کو میرے اہل بیت سے خارج کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ 3 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے مدینہ پاک کے اندر، حضرت امام حسن کی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود نام رکھا ہے۔ حضرت علی کا ارادہ شبر نام رکھنے کا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، اور علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کہ حسن ایسا نام ہے جو عام ہے، لیکن اس زمانے تک عرب کی سرزمین میں عربی بولنے والوں نے اپنے کسی بچے کا نام حسن نہیں رکھا، تو اللہ نے یہ نام ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا جی۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تاجدار کائنات نے حضرت امام حسن کا نام رکھا خود کہ یہ حسن ہے۔ اور بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیک آدمی کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، حافظ کو بلاؤ، کسی پیر کو بلاؤ، بچے کو گھٹی دے جی، تاکہ اس کی گھٹی کے جو اثرات ہیں اس کی زندگی میں جی وہ فائدہ مند ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جب پیدا ہوئے ہیں تو حضور نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی، لعاب دہن مصطفیٰ ان کے حلقوم سے اترا ہے۔ اور پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ بڑے مختصر لفظوں میں وقت کے دامن میں رہنا چاہتا ہوں، آپ نے 45 سال عمر پائی، کتنے 45 سال، 8 سال آپ کو حضور کی زندگی کے نصیب ہوئے ہیں۔ کوئی شخص بارگاہ رسالت میں آ کے ایک لمحہ سرکار کی دیدار کر لے، ہم اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث کیا ہے؟ لن تمس النار من رانی، جس بندے نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی حالت میں میرے بددعا کے مکھڑے کو دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہے، اس پر جہنم حرام۔ اور جس ہستی نے 8 سال مسلسل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، سنگت میں، رفاقت میں گزارے ہوں، اور یوں گزارے ہوں کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسن آ کے ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جب تک حضرت امام حسن اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، سجدے سے سر۔ اور پھر حضرت امام اب ہمارے بھی ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا بڑا احمد رضا خان پرنسپل ہے پنجاب کالج میں، اس کے 4 بچے ہیں، یہ تو سارا دن کالج ہوتا ہے، ان بچوں کے ساتھ دادا کس طرح سے کھیلتا ہے، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے، وہ کبھی ادھر آتے ہیں کبھی مصلے پہ لیٹ جاتے ہیں، یہ ساری محبت کی مودت کی باتیں ہیں۔ اے امام حسن مجتبیٰ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اللہ کے محبوب چلتے ہیں۔ اور ایک دن حدیث میں ہے ترمذی شریف میں، کندھے پہ اٹھائے امام حسن کو، تو سامنے آنے والا صحابی کہتا ہے اے امام حسن تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے، تجھے خاتم الانبیاء جی خاتم الانبیاء والمرسلین، یہی بات اللہ، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہے جی، راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ سٹیٹس ہے نا ان کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام اگر سواری محمد رسول اللہ ہے تو سوار بھی بڑا عالی قدر امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اور پھر یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، توجہ ہے، ہاں دونوں شہزادے آ جاتے ہیں، امام حسن آ جاتے ہیں، امام حسین آ جاتے ہیں۔ اب دونوں کو حضور ایک ران پہ حضرت امام حسن کو بٹھاتے ہیں، ایک ران پہ امام حسین کو بٹھاتے ہیں، اور پھر نبوت کے بازوؤں سے دونوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اور منظر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک گال حضور کا دایاں گال حضرت امام حسن کے گال سے لگا ہوا ہے،
اور بایاں رخسار حضرت امام حسین کے رخسار سے لگا ہوا ہے، اور حضور اس مجمع میں بیٹھے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر، اس سے بھی محبت۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت و شان کیا ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، جو ان سے محبت کرے اللہ قیامت تک جو بھی محبت کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ آگ سے نجات کا وہ ذریعہ ہے، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ پرصراط سے گزرنے کا جی سرٹیفکیٹ ہے جی، اور اہل بیت سے جو محبت ہے وہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ سٹیٹس ہے، اور پھر ان کو سید الاسقیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سید الاسقیاء۔ میں نے اس قصیدے میں ایک شعر لکھا ہے کہ جس کی ہیبت سے مریں ہر دور کے شمر و یزید، وہ برادر ہے تیرا شبیر حسن مجتبیٰ، اور تیری آل پاک کی قربانیوں کے فیض سے گونجتی ہے دہر میں تکبیر حسن مجتبیٰ۔ یہ جو کرب و بلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، توجہ ہے اس مارکے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 4 بیٹے شامل ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 4۔ امام قاسم وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن کے، وہ ساتھ کھڑے ہیں کربلا میں، اور عظیم الشان قربانیاں حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن۔ اور سامعین یہ توجہ فرمائیں، جس امام حسن مجتبیٰ نے 2 سال نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہوں، 10 سال نمازیں حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھی ہوں، اور پھر انہوں نے 12 سال نمازیں مدینہ میں جو تھے جی حضرت عثمان غنی کے پیچھے پڑھی ہوں، اس نوجوان نے جس نے ان ہستیوں کی زیارت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، کتنی محبت ہوگی۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا جی، عمر رکھا، اور یہ ان کے معتبر تذکروں میں لکھا ہے کہ ان کو سید الاسقیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن نے 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار اپنا سارا گھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، حضرت ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 3 بار سارا گھر۔ اب سوچتے ہوں گے اس گھر میں کیا ہوگا جی، اس گھر میں بے شمار دولت تھی، کیوں؟ کہاں سے آتی تھی؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی، روم اور ایران کی سلطنتوں کا مال آ کے جمع ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام کا اہل بیت نبوت کا وظیفہ مقرر کیا، سرکاری خزانے سے ان کو وظائف آتے تھے، اور وہ دین کی خدمت کا کام کرتے تھے۔ تو وہ خالی گھر نہیں تھا، وہ بھرا ہوا گھر تھا۔ 3 مرتبہ صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سارا گھر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور 2 دفعہ ان کے تذکرے میں لکھا ایسا ہوا کہ گھر کا مال سارا اکٹھا کیا، نصف کیا، اور آدھا گھر کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل، انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ آدھے گھر کا سامان لا کے سیدنا صدیق اکبر نے سارا پیش کر دیا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سائل آتا تو اتنا دیتے تھے کہ اس کی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی۔ 1 لاکھ درم جی، 1 لاکھ درم بھی ایک وقت میں سائل کو دے۔ اچھا درم کتنا ہوتا ہے یہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آج درم جو ہے اس کی قیمت بڑی معمولی سی، آپ لیں 1 درم میں اس زمانے میں بکری آتی تھی، کیا آتی تھی؟ بکری 1 درم میں۔ تو آج بکری کتنے کی ہے؟ چلو یہ بھی قربانی آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، کم سے کم ریٹ بکرے کا جی وہ کتنا ہے۔ میں نے جو بڑا کمزور سا بکرا لیا اس کے 60,000 روپے کی، چلو 60,000 ہی لگا لیں جی، ورنہ تو بڑی بڑی قیمت۔ تو 1 لاکھ درم کو 60,000 سے گھر جا کے ضرب دیں، تو اتنا دل تھا ان کا کہ اللہ کی راہ میں اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ وہ سید الاسقیاء کے لقب سے ملقب ہوئے، اور پھر اتنا بڑا امام ہے۔ میں نے اس جمعے میں یہ بات سنائی کہ ان دونوں میں امام حسن اور امام حسین میں افضل کون ہے؟ تو عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، انہوں نے کہا دونوں ہی افضل ہیں، دونوں ہی، اس بحث میں نہیں پڑھنا، دونوں ہی افضل۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نے بچپن میں تختی لکھی اور سیدہ فاطمہ کی خدمت میں آ کے پیش کی
کہ دیکھیں کس کا خط اچھا ہے۔ حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ کے گلے سے لپٹ گئے اور کہا ہم دونوں کی تختیاں سامنے ہیں، سب سے اچھا خط کس کا ہے؟ گلے میں بازو ڈال کے چاہتے یہ تھے کہ میرا نام لیں گے، آپ فرمایا دونوں ہی اچھی ہیں، دونوں ہی اچھی ہیں۔ فرمایا نہیں، پھر بارگاہ رسالت سے پوچھو۔ حضور کی بارگاہ میں یہ دونوں شہزادے آئے، امام حسن پھر جا کے گلے سے لگ گئے، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کس کی تختی اچھی ہے جی؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دونوں ہی اچھی ہیں۔ حضور نے فیصلہ تو ہونا چاہیے، اتنے میں جبریل آ گئے، آسمان سے جبریل آ گئے، ان کے ہاتھوں میں 7 موتی، کتنے موتی؟ 7 موتی۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ ان کو بہلانے کے لیے آسمان سے جبریل آتے ہیں۔ دونوں تختیاں رکھی، جبریل نے وہ موتی فضا میں اچھالے، اب 3 موتی ادھر گر گئے، 3 ادھر گر گئے، ایک فضا میں معلق ہو گیا، ایک فضا میں معلق ہو گیا۔ تو کہا کہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، وہ جو فضا میں لٹکا ہوا موتی تھا وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر گر گیا، ایک ادھر ہو گیا۔ قدرت نہیں چاہتی ان دونوں کے اندر کوئی فرق رکھے، یہ دونوں ہی افضل ہیں، دونوں ہی افضل ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کو امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، اپنا امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ان کا زود ورع جود و سخا اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ 25 آپ نے حج کیے ہیں، کتنے؟ 25، اور پیدل حج کیے ہیں جی، 25 حج کیے ہیں، پیدل حج کیے ہیں۔ اور پیدل کیوں حج کیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ سواریاں نہیں تھیں، بہت سارے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں جی، الحمدللہ میں نے بھی 2 دفعہ حج کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ ایک دفعہ جو حج ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا الحج الواحد خیر من دنیا وما فیہا۔ آپ 2 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، 4 کروڑ خرچ کر دیں، لیکن حج پہ کتنا خرچہ ہے؟ بہت زیادہ ہیوی ڈیوٹی پیکج بھی کوئی لے 25-30 لاکھ کا ہوگا۔ وہ جو 25-30 لاکھ آپ حج پر خرچ کرتے ہیں اس سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ ساری کائنات کی دولت خرچ کر دیں تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو حج سے ملتا، وہ ثواب نہیں مل سکتا جو حج سے ملتا۔ تو حضرت امام حسن وہ شہزادے علی مرتضیٰ کے، لخت جگر سیدہ فاطمہ کے وہ نواسہ رسول ہیں، اور ان کے خدام ان کو آنکھوں پہ بٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرا سکتے تھے۔ ان کے کارواں میں اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، لیکن پیدل سفر کیا اس لیے کہ سمجھتے تھے اللہ کی راہ میں جو پیدل چلنے کا ثواب ہے اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ 25 حج حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پیدل کیے ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور آج بھی مدینہ پاک میں جی جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے پہلو میں وہ دفن ہے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن بہت ساری باتوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ 40 سال آپ نے دین پڑھایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مدینہ پاک میں رہ کے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ اور پھر زہد اور ورع جی، پرہیزگاری، پارسائی، اور کوئی بہت ساری روایتیں ہیں۔ کوئی بندہ دیکھتا وہ کہتا میں اتنے عرصہ حضور امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں رہا، جب بھی میں گیا ہوں میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو قرآن پڑھتے۔ ہم ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، پڑھیں نہیں، اور پھر کہیں کہ ہم بہت امام کے ماننے میں، بات درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کرنا ہو کہ کسی بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے تو پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ آج کل ہمارے ہاں جو اولاد جو ہیں وہ ساری رات بیٹھے نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں جی، نماز کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، نماز تہجد کوئی نہیں جی، نمازوں کی پابندی کوئی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر یہ اندازہ کرنا ہو کسی بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھو اس بندے کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ یہ قرآن کتنا پڑھتا ہے؟ قرآن کتنا، جتنا وہ قرآن پڑھے گا اتنی اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے ساری زندگی قرآن پڑھا، کیا کرا؟ قرآن پڑھا۔ تو ہمیں بھی، اور پھر کبھی تہجد ان کی قضا نہیں، کبھی تہجد، تو عزم کریں اس عظیم ہستی کے صدقے اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور تہجد پڑھنے والا میں کوئی 30 سال میں مولانا ایک تہجد ہے جو میری تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی۔ یہ 2017 میں قطر سے
جدے اترا تو پھر جب پہنچا ایئرپورٹ پہ تو اب تہجد کا وقت تھا، تو وہ جو لینے والے آئے تھے ہوتی ہیں کمپنی، وہ تو آئی نہیں، تو ٹیکسی والا زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ میرے بس میں 3 سواریاں ہیں، آپ بھی 3 ہی ہیں، میرے بڑے بھائی تھے، اہلیہ تھی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو فجر کی نماز جو ہے وہ مکے میں پڑھاؤں گا۔ تو میں نے کہا اگر فجر کی نماز مکے میں مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا چلو بس میں چلتے چلتے تہجد پڑھ لیں گے۔ تو اگر آپ اہتمام کریں کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور باقی ساری مصروفیات بعد کی ہیں، تو پھر آدمی کر سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے۔ تو ایک تہجد جو ہے وہ بس میں پڑھی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھی ہے، لیکن اس لالچ میں کہ فجر کی نماز مکے میں مل جائے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ زہد میں، ورع میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، پارسائی میں، قرآن مجید سے محبت کے تعلق میں اور تہجد کے تعلق میں جس مقام پہ ہیں، یہ انہی کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی پاکیزہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذکر کے صدقے اللہ کریم ہماری ساری آفات بلیات کو دور فرمائے، صحت و عمر میں برکت فرمائے۔ وما علینا